اے لوگوں، اے مسلمانوں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا کام گویا کہ ہر اس کام کے کرنے کا نام عبادت ہے جس سے اللہ راضی اور خوش ہو جائے، خوشنودی اللہ کی حاصل ہو جائے اور جنت مل جائے، اس چیز کا نام ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انفق يا ابن آدم انفق عليك رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة رواه البخاري قابل احترام علماء کرام، قابل تعظیم اراکین مسجد، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، محترم سامعین سامعات، خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، ہم سب اس کے بندے اور مخلوق ہیں۔ اللہ تعالی جو رب کریم ہے، اس کے احسانات ہم بندوں پر بے شمار ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اے میرے بندو، جو انعامات اور احسانات میں نے تمہارے اوپر کیے ہیں، اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے، جو اپنی توحید، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء صفات میں یکتا، منفرد اور اکیلا، بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں پر، رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی رحمت، محسن انسانیت، سید الانبیاء، در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ازواج مطہرات، بنات رسول، صحابہ صحابیات، تابعین تابعیات، بزرگان دین، تمام لوگوں پر جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے جان مال کی قربانی دی، اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے اور اللہ سب کو جنت نصیب کرے۔ محترم حضرات، میری ماں اور بہنوں، آج کے خطبے جمعہ کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے خدمت خالق اور ایثار و قربانی۔
ہم سب اللہ کے بندے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت صرف نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں ہے۔ عبادت کا لفظ بہت ہی جامع ورڈ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے، روکا ہے، اس سے رک جانا، یہ عبادت۔ گویا کہ ہر اس کام کے کرنے کا نام عبادت ہے جس سے اللہ راضی اور خوش ہو جائے، خوشنودی اللہ کی حاصل ہو جائے اور جنت مل جائے، اس چیز کا نام عبادت ہے۔ اور ہر اس چیز کا نام عبادت ہے جس کے رک جانے سے جہنم سے آپ دور ہو جائیں، منہیات سے بچ جانے، یہ عبادت ہے۔ اور اللہ کے اوامر کو بجا لانا، یہ عبادت ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالی نے ہم کو اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور عبادت کا مفہوم ہم نے واضح کر دیا آپ کے سامنے۔ ایک اسلامی معاشرہ، ایک اسلامی سوسائٹی، ایک اسلامی ماحول، محلہ جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اس میں اللہ کے بندے موجود ہیں۔ بندوں میں بہت سے مالدار بھی ہیں، بندوں میں، مخلوقات میں بہت سے مساکین بھی ہیں، بہت سے فقراء بھی ہیں، بہت سے ایتام بھی ہیں، اور بہت سی خواتین بیوہ بھی ہیں، بہت سے مریض بھی ہیں، بہت سے غریب بھی ہیں، اور بہت سے پریشان حال بھی ہیں، بہت سے میڈیم طبقہ کے ہیں۔ اللہ نے ہر طرح کے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور یہ اتار چڑھاؤ، خوشی غمی، اور یہ مالداری اور غربت، بیماری اور صحت، یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ مذہب اسلام نے خدمت خلق، مخلوق کی خدمت، ان کی مدد کرنے اور اپنی ضرورت ہوتے ہوئے دوسروں کی ضرورت کا خیال کرنے کی ترغیب دی ہے، ابھارا ہے۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے سورہ مائدہ کی ہے، آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اے لوگوں، اے مسلمانوں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَتَعَاوَنُوا امر کا صیغہ واجب ہے مسلمانوں۔ اگر تمہارے محلے میں، سماج میں، سوسائٹی میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، یا کوئی بھی مسلمان اگر کسی بھی ناحیے سے پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، کسی بھی پریشانی سے دوچار ہے، اور آپ کو خبر ملتی ہے تو آپ حتی الامکان جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کے لیے آگے بڑھو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ اللہ نے واضح کر دیا۔ اور سورہ حشر میں آیت نمبر 9 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ،
اور یہ اپنی ضرورتوں پر، اپنی ذات پر اپنے دوسرے پریشان حال بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو فوقیت دیتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنی ذات پر دوسروں کی ضرورتوں کو اہمیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ اس کی ضرورت انہیں بہت زیادہ ہے۔ بھوکے ہیں لیکن بھوکے کو ترجیح دیتے ہیں، پیاسے ہیں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، بیمار ہیں لیکن اپنے بیمار بھائی کو ترجیح دیتے ہیں، پریشان حال ہیں لیکن اپنے دوسرے بھائی کی پریشانی کو دیکھ کر کے تڑپ جاتے ہیں اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اللہ نے آگے فرمایا، اور جو کنجوسی سے بچا لیا گیا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے نہیں چاہتا تھا لیکن خرچ کر رہا ہے اجر و ثواب کے لیے، جنت کے لیے، اور اپنے پریشان حال بھائی کی مدد کرنے کے لیے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ نے فرمایا کہ جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو اہمیت دیتے ہیں اور کنجوسی بخیلی سے بچتے ہیں، یہی لوگ حقیقت میں شریعت اسلامیہ کی نظر میں، اللہ و رسول کی نظر میں کامیاب لوگ۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے، پس منظر ہے، وہ پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول بھوکے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں کئی دنوں سے، مجھے کھانا چاہیے، کھانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ اس بھوکے صحابی کو لے جاؤ ازواج مطہرات کے پاس، 11 بیویاں ہیں میرے پاس، ان کے گھر لے جاؤ اور بتاؤ کہ یہ مہمان رسول ہیں، ازواج مطہرات سے کہو کہ ان کو کھانا کھلائیں۔ قربان جائیے، ازواج مطہرات کی جو گھریلو حالت تھی آپ سن کر کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آج ہمارے گھروں میں فریج میں پتہ نہیں کیا کیا کھانے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں کپڑے پر کپڑے ہیں، ہمارے گھروں میں جوتے ایک سے کوالٹی کے ہیں، کپڑے ہیں، بینک بیلنس ہے، تجوریاں ہیں، لیکن قربان جائیے ہمارے آخری نبی رحمت، محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال کیا ہے؟ وہ صحابی فقیر اور بھوکے صحابی کو لے کر کے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، یہ بھوکے ہیں، کھانا چاہیے۔ ازواج مطہرات کے پاس باری باری گھروں میں جاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، کسی بیوی کے پاس اتنا کھانا نہیں ہے کہ کھلا سکے مہمان کو۔ یہ 11 بیویوں کے گھروں کا حال ہے، ازواج مطہرات کے گھروں کا حال ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے، سیرت میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 40 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، ایک مہینے تک گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، کھجور اور دودھ پر گزر بسر ہوتا۔ یہ ہمارے نبی کا حال ہے۔ بہرحال کھانا نہیں ملا، ایک لقمہ، بھوکے رہے صحابی، جو لے گئے تھے وہ لے کر کے واپس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ازواج مطہرات کے پاس آپ کے کہنے کے مطابق لے گیا، لیکن کچھ نہیں ملا، وہ بھوکے ہیں۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو، اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو، اور بہت تڑپ گئے، بے چین ہو گئے کہ بھوکا شخص آیا میرے پاس۔ آپ نے اعلان کیا صحابہ کی موجودگی میں، اے میرے صحابہ، یہ ایک بھوکا شخص آیا ہے، ہم نے ازواج مطہرات کے پاس بھیجا لیکن کھانا نہیں ملا، یہ بھوکا ہے، یہ مہمان رسول ہے، اس کو کون اپنا مہمان بنائے گا؟ اس کو کون اپنا مہمان بنائے گا اور اپنے گھر لے جا کر کے ایک ٹائم کا کھانا کھلا دے گا؟ ایک صحابی
قبیل انصار سے تعلق تھا، نام ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ کھڑے ہو گئے، نیکی کمانا ہے تو ایسے کماؤ میرے بھائیو۔ آج ہم نماز پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون مسکین ہے، ہمارے پڑوس میں کون غریب ہے، ہم بریانی کھا لیتے ہیں اور ہم ہر طرح کے پکوان بناتے کھاتے ہیں، ٹھنڈیوں میں ایک سے ایک کھانے پک رہے ہیں، کپڑے ایک سے کوالٹی کے پہننے۔ ہمارے پڑوس میں کون بھوکا ہے، ہمارے پڑوس میں کون ننگا ہے، ہمارے پڑوس میں کون غریب ہے، کون مسکین ہے، کون یتیم ہے، کون بیوہ ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ صحابی بھوکے مسکین کو، مہمان کو لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ آپ کا مہمان میرا مہمان، میں اس کو لے جاؤں گا، کھانا کھلاؤں گا۔ لے جاتے ہیں اپنے گھر کی جو پوزیشن ہے صحابی رسول کی، اللہ اکبر، آپ سنیں گے تو آپ کا دل بے چین بے قرار ہو جائے گا۔ آنکھوں میں اگر آنسو نہیں آتے ہیں تو گویا کہ آپ کے دل سخت ہیں۔ صحابی رسول مہمان کو لے کر جاتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں میں مہمان رسول کو لایا ہوں، بھوکا ہے، کچھ کھانا ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں، تھوڑا سا ہے، بچوں کا کھانا، بچے سو رہے ہیں، انتظار میں ہوں کہ جب بیدار ہوں گے تو بچوں کو کھلا دیں گے۔ کہا ایسا ہے بچوں کو سونے دو، بھوکا۔ کہا تم کھائی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا میں بھی بھوکا ہوں، کوئی بات نہیں، دسترخوان لگا دو۔ اور جب مہمان کو لے کر ہم بیٹھ جائیں گے تو اندر سے دروازے پر جو چراغ جل رہا اس کو پھونک دینا، بجھا دینا۔ اللہ، کھانا تھوڑا ہے، ایک ہی آدمی کا کھانا ہے، اور قربان جائیے مسلم گھرانہ ہے، صحابی ہیں ابو طلحہ انصاری اور بیوی ہے، میاں بیوی ہوں تو ایسے، گھر کے افراد ہوں تو ایسے، بچے بھی بھوکے، میاں بیوی بھی بھوکے، لیکن مہمان بھوکا نہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ مہمان بھوکا، مریض بھوکا، یتیم بھوکا، بیوہ بھوکی، اور فقراء مساکین بھوکے، امام بھوکا، مؤذن بھوکا، لیکن ہمارے گھر والے بھوکے نہیں ہوتے۔ یہ اس زمانہ کے صحابہ کی حالت تھی، اور آج زمانہ کے ہمارے مسلمانوں کا حال ہے۔ خود نہ کھاتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کتنے اچھے تھے محمد کے گھر آنے والے۔ بہرحال مہمان کو کھلایا، ابو طلحہ انصاری بھی بھوکے، ان کی بیوی بھی بھوکی، بچے بھی بھوکے۔ صبح مہمان کو لے کر کے نبی کے دربار میں آئے، نبی کے سامنے دربار میں حاضر ہوتے نبی مسکرا رہے ہیں۔ ابو طلحہ انصاری نے کہا اے پیارے نبی آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ تم نے اور تمہاری بیوی نے ہمارے مہمان کے ساتھ جو حسن سلوک اور برتاؤ کیا ہے، پورے گھر والے بھوکے تھے اور مہمان کو بھوکا رہنے نہیں دیا، اس پر اللہ اتنا خوش ہوا ہے تم سے، ابو طلحہ انصاری اتنا خوش ہوا ہے کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ اور قرآن کی یہ آیت سورہ حشر کی آیت نمبر 9 نازل فرما دی ہے، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، خدمت خلق کی بڑی اہمیت ہے۔ ازواج مطہرات میں ایک نام آتا ہے زینب کا، زینب کو ام المساکین کہا جاتا ہے، مسکینوں کی ماں۔ میری ماں اور بہنیں کہاں ہیں، کہاں کھوئی ہوئی ہیں؟ یہ زینب ہیں، ام المساکین ہیں، مسکینوں کی اماں، مسکینوں کی خبرگیری کیا کرتی تھی۔ اور حضرت سودا کو بھول گئی؟ حضرت سودا بنت زما یہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے میں سب سے آگے تھی، سب سے آگے رہتی تھی، ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ آگے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ازواج مطہرات نے کہا کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے جنت میں کس بیوی سے ملاقات ہوگی؟ کہا جس کے ہاتھ لمبے ہیں، جس کی موت پہلے ہوگی۔ سمجھ میں نہیں آیا ازواج مطہرات کو، ہاتھ نہ اپنے لے
گی کس کا ہاتھ لمبا ہے. جب انتقال ہوا تب معلوم ہوا کہ ہاتھ لمبا سے مراد اللہ کے راستے میں ہاتھ کھلا رکھتی تھی, ہمیشہ دین کے راستے میں صدقہ خیرات کیا کرتی تھی, پیچھے نہیں رہتی تھی. سودا بنت زمعہ اللہ کے رسول کی بیوی. یہ عبرت ہے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے. اور میں آپ کو سناؤں واقعات. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر مجاہدین کے لیے صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا کہ صدقہ خیرات لاؤ, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان لاد کر لائے تھے. آپ نے سنا ہوگا غزوہ تبوک میں جب بھوکے تھے صحابہ اور جنگ کی نوبت آئی تھی, درخت کے پتے چبائے تھے بھوک کی وجہ سے. ہم کو درخت کے پتے چبانے کی نوبت نہیں آ رہی, اللہ نہ کرے نوبت آئے. ہم کبھی بھوکے نہیں ہیں. صحابہ کرام نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ درخت کے پتے بھوک کی وجہ سے کھا رہے ہیں اور پیروں میں چتھڑے لپیٹ رہے ہیں, دھوپ کی وجہ سے, گرمی کی وجہ سے پتھر پہ چلنا مشکل تھا. میرے بھائیو, وہ صحابہ کا دور. کاش کہ آپ سیرت پڑھیں, کاش کہ آپ صحابہ کی مکی دور پڑھیں, پیارے نبی کی مکی دور پڑھیں. صحابہ نے, ازواج مطہرات نے, صحابیات نے کیا کیا پریشانیاں نہیں جھیلی. حضرت عمر آدھا لے کر آئے, بڑے خوش تھے, بڑے خوش تھے کہ آج نیکی میں سب کو پیچھے کر دوں گا, صدقہ خیرات کے ذریعے سے میں سب سے آگے بڑھ جاؤں گا. پوچھا ہے عمر تم کیا لے کر آئے ہو, کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آیا ہوں, آدھا چھوڑ کر آیا ہوں. کہا بہت اچھی بات. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا حضرت ابوبکر صدیق لدے ہوئے آ رہے ہیں, لدے ہوئے آ رہے, ہانپتے کانپتے. کہا ابوبکر صدیق یار غار تم بتاؤ کیا لے کر آئے ہو, مجاہدین کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ اکبر, قربان جاؤ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. کہا اپنے گھر کا سارا سامان لاد کر لایا, سوئی تک نہیں چھوڑا. سارا سامان لاد کے لایا ہوں اور اپنے بال بچوں کے لیے اللہ و رسول کی ذات چھوڑ کر آیا ہوں. حضرت ابوبکر کو پیچھے چھوڑا اور حضرت عثمان نے 1000 دینار صدقہ خیرات کر دیا, بہت مالدار تھے. اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہودیوں کا ایک کنواں تھا, اس کو خرید کر کے بیر روما مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اللہ اکبر, کیا جذبہ تھا ہمدردی کا, کیا جذبہ تھا خدمت خلق کا, کیا جذبہ تھا ایثار و قربانی کا. پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے قال اللہ تعالی انفق یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, اے میرے بندو, اپنے بھائیوں پر, غریبوں پر, ضرورت مندوں پر اپنے مال کو خرچ کرو. انفق علیکا, جب تم اپنے غریب پریشان حال مسلمان بھائیوں پہ مال خرچ کرو گے, انفق علیکا, تو میں تم پر اور خرچ کروں گا, تم کو اور دوں گا. جب آپ دوسروں کو دو گے تو میں تم کو اور دوں گا, یعنی چھپر پھاڑ کر کے دوں گا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے 2 فرشتے آتے ہیں, ایک کہتا ہے اے اللہ دین کے راستے میں مال خرچ کرنے والے, صدقہ خیرات کرنے والوں کے مال میں مزید اضافہ کر. دعا کرتا ہے فرشتہ, کن کے لیے؟ جو اپنے مال و دولت سے, پیسے, دولت, کپڑے دوسروں میں خرچ کرتے ہیں, غریبوں پر, مسکینوں پر, بیواؤں پر, یتیموں پر, مریضوں پر, ضرورت مندوں پر. فرشتہ کہتا ہے اللہ یہ تیرے راستے میں مال خرچ کرتا ہے, اے اللہ تو اس کو اور عطا کر. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس بندے کے مال کو ہلاک و برباد کر دے جو کنجوسی کرتا ہے, بخیلی کرتا ہے اور تیرے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتا ہے, اس کے مال کو دنیا ہی میں برباد کر دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ سب سے گڈ انسان, سب سے بہتر انسان وہ ہے خیر الناس من ينفع الناس. سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو
فائدہ پہنچائے اور اللہ تعالی کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے اس شخص کا ہے جو کسی غم زدہ مسلمان کو خوشی فراہم کر دے. کوئی غم زدہ ہے، پریشان حال ہے، آپ اس کی ضرورتوں کو پوری کر کے اس کے غم کو ہلکا کر دیں، اس کے چہرے پر خوشی لائیں، غم زدہ آدمی کو خوشی فراہم کر دیں اور اس کے تکلیف اور دکھ کو دور کر دے. اگر وہ مقروض ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی کر دے. سب سے پسندیدہ محبوب انسان اللہ کے نزدیک ہے. اور حدیث میں آتا، بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا انا وکاف الیتیم فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے. اس کے بعد آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی کو اٹھایا اور کہا دونوں انگلیوں میں جتنی قربت ہے ایسے جنت میں میرے قریب وہ شخص ہوگا جو کسی یتیم پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، یتیم کی کفالت کرتا ہے. پیارے نبی نے حضرت علی جو چچا زاد بھائی تھے، حضرت چچا ابو طالب کے لڑکے تھے، ان کی یتیمی کی کفالت کی تھی. در یتیم تھے آپ، یتیمی کی حالت کو جانتے تھے. اس لیے پیارے نبی نے فرمایا جو یتیم کی کفالت کرے گا انا وکاف الیتیم فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں جائے گا. آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے یتیم بچے ہوں گے، نابالغ بچے اور بچیاں جس کے والد کا، باپ کا، پتا کا دنیا سے انتقال ہو گیا ہوگا، دنیا سے چلے گئے ہوں گے. جب عید آتی ہوگی، بقرعید آتی ہے یا اور کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو یتیم بچوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہوں گے. آپ نے احساس کیا ہوگا، آنکھوں میں آنسو آتے ہوں گے یتیم بچوں اور بچیوں کے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے، مسکین کی خبر گیری کرنے والا اور بیوہ کی خبر گیری کرنے والا جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، متوفانہ زوجہ بیوہ ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کی خبر گیری کرنے والا، بیوہ کی خبر گیری کرنے والا کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کو ملتا. مجاہد کے برابر ثواب ہے. اللہ ہے کہ کوئی مجاہد ایسا ہے جو اللہ کے راستے میں گیا وہیں شہید ہو گیا جان و مال کے ساتھ، یا تو مجاہد کے برابر ثواب ہے بیوہ کی خبر گیری کرنے والا مسکین کی خبر گیری کرنے والے کو، یا تو اس شخص کے برابر ثواب ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں قیام اللیل کرتا ہے. دن بھر روزہ، رات میں قیام اللیل کرتا ہے، اس کے برابر اس کو ثواب ملے گا. میرے بھائیوں، پیارے نبی نے تو یہاں تک فرمایا ہے، بخاری کی روایت ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے بنیاد اور دیوار کی طرح ہونا چاہیے. مل کر کے رہو، ایک دوسرے کے خوشی اور غمی میں برابر کے شریک رہو. کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو آپ کو بے چین ہو جانا چاہیے. مجھے صحیح بخاری کو حدیث یاد آتی ہے، پیارے نبی نے یہاں تک فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، پیار میں، ہمدردی میں، ایثار میں، شفقت میں، نرمی میں مومنوں کی مثال کا مثل جسد، اس باڈی اور جسم کی طرح ہے. جسم میں معمولی کہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، بخار ہے، بیماری ہے، پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ اگر پیر میں کانٹا چبھتا ہے، پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے. ایک مومن آپ کے بغل میں مسلمان ہے، بیمار ہے اور آپ بے چین نہ ہوں. ایک نوجوان مسلمان جیل میں ہے ناحق اور آپ کو بے چینی نہ ہو. ایک مسلمان غریب ہے، ٹھنڈی سے تڑپ رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے آپ کی بے چینی نہ ہو. ایک آدمی فقیر ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے عورت،
لڑکی یتیم ہے، لڑکا یتیم ہے، اور آپ کو معلوم ہے اور آپ اس کی مدد کے لیے آگے نہ بڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من یسر علی معسر یسر اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ، بڑی پیاری حدیث ہے۔ جو مسلمان کسی تنگ دست مسلمان پر آسانی کرے گا، کسی پریشان حال تنگ دست مسلمان کی تنگ دستی کو دور کرنے میں اس کا سہارا بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، من یسر علی معسر یسر اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا۔ کون مسلمان ہے جو آسانی نہیں چاہتا ہے؟ ہر چاہتا ہے، لیکن بس عمل کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تھا کہ اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ما کان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالی اس بندے کی مدد میں ہمیشہ لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، کسی کی مدد کرو گے، مدد کے بہت سے طریقے ہیں، مدد کے بہت سے طریقے ہیں۔ تجوری کھولیے، مساجد کی مدد کیجیے، مدارس کی مدد کیجیے، مساکین، غربا، فقراء اور جیلوں میں بند نوجوان بھائی مسلمان ہیں، ان کی مدد کیجیے۔ ایسے ہی آپ کے اور بھی ضرورت مند لوگ ہیں اپنے سماج میں، اپنے محلے میں، دیکھیے ان کی مدد کیجیے۔ آئیے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیت رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، اس دانے کے مانند ہے جس میں 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 700 دانے، اور اللہ تعالیٰ 700 سے بھی کئی گنا دے سکتا ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ 7 روپیہ 7 سے 700 گنا اور 700 گنا سے کئی گنا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ تو بہت وسیع ہے، دینے والا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار سرا وعلانیہ، رات و دن جب موقع ملتا ہے دین کے کاموں میں پیچھے نہیں رہتے ہیں، چاہے پوشیدہ طور پر دیں چاہے اعلانیہ طور پر دیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے، اللہ اجر عظیم ہے۔ میرے بھائیو دوستو، میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں آج کے خطبہ جمعہ سے، وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کو ادا کیجیے، توحید کو اپنائیے، شرک سے دور رہیے، سنت پر عمل کیجیے، بدعت سے دور رہیے، رسم و رواج کو ترک کیجیے، حلال روزی کھائیے، کمائیے۔ لیکن حقوق العباد کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ حقوق العباد میں والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، بڑوں کے حقوق ہیں، چھوٹوں کے حقوق ہیں، علماء کے حقوق ہیں، مزدوروں کے حقوق ہیں، دوست اور احباب کے حقوق ہیں، مؤذن کے حقوق ہیں، رعایا کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، بیٹی کے حقوق، بہنوں کے حقوق۔ یہ حقوق کا خیال کیجئے۔ اور ایسے ہی آپ کے مال میں حقوق ہیں مریضوں کے، کاش کہ آپ دیکھیے آپ کے رشتہ داروں میں کون مریض ہے، آپ کے پڑوسی میں کون مریض ہے، آپ کے محلے میں کون مریض ہے، کاش کہ آپ جا کر کے تسلی کے کلمات کہہ دیجئے۔ اور جب تک آپ مریض کے پاس بیٹھے رہیں گے، تسلی کے کلمات کہتے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائے خیر کریں گے۔ اللہ، آپ مریض کے پاس جاؤ تو 10 منٹ بیٹھو، دعا کرو، تسلی کے کلمات کہو اور اس کو حوصلہ دو اور دعا کرو، 70,000 فرشتے آپ کے حق میں دعائے خیر کریں گے۔ کیا چاہیے؟
کیا چاہیے آپ کو؟ اور جب تک آپ بیٹھے رہو گے جنت کا پھل چننے میں لگے رہو گے۔ اللہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ آپ تلاش کرو، چپکے سے 1000 2000 حسب حیثیت 100 روپیہ لفافے میں رکھ لو، آپ اسپتال پہنچ جاؤ، اسپتال پہنچ جاؤ، مریض کو دیکھو، جو بھی مریض ہے تڑپ رہا ہے، کتنے مریضوں کی جان جا رہی ہے پیسے کی وجہ سے، دوا نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، اور ہم یہاں بریانی کھا رہے ہیں، اور ہم یہاں پکنک منا رہے ہیں، یہاں خوشیاں منا رہے ہیں۔ کتنے ایسے ہمارے بھائی ہوں گے جو ٹھنڈی میں بہنیں ہوں گی، تڑپ رہی ہوں گی، اور ٹھنڈی سے کرا رہی ہوں گی، اور ہم کمبلوں میں، ہم اے سی میں لیٹے ہوئے ہیں، ہمارے پڑوس میں ہمارا غریب بھائی، ہماری غریب بہن تڑپ رہی ہے۔ کاش کہ ہم کسی کو کپڑا بھی پہنا دیں، کاش کہ ہم کسی کو کھانا بھی کھلا دیں، کاش کہ ہم اچھا کھانا بنائیں تو اپنے پڑوسی کے ہاں بھیج دیں، کاش کہ ہم مسکینوں کی لسٹ بنائیں، کاش کہ ہم فقراء کی لسٹ بنائیں، کاش کہ ہم بیوہ کی لسٹ بنائیں، کاش کہ ہم مریضوں کی لسٹ بنائیں، کاش کہ ہم یتیموں کی لسٹ بنائیں، اور لسٹ بنا کر کے چپکے سے لے جا کر کے ایک جوڑا کپڑا پہنا دیں، ایک جوڑا کپڑا دے دیں، 500 1000 روپیہ دے دیں۔ غریب آدمی، پریشان آدمی، مسکین اور بیوہ یتیم، اللہ کی قسم جب وہ پائے گا، اس کی ضرورت پوری ہوگی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، اور اس کی زبان سے آپ کے حق میں دعائیں خیر نکلے گی، اور جو دعائیہ کلمات ہوں گے اللہ کی قسم آپ کی زندگی بدل جائے گی، دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ ضرورت اس بات کی ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ یہاں کے ہمارے بھائی احباب ہر چیز میں آگے ہیں، ہر چیز میں آگے ہیں، یہاں کے ہمارے سرپرست بزرگ حضرات نیکی میں آگے ہیں، کام ہو رہا ہے بہت تیزی سے، جو اور جگہوں پر کام نہیں ہو رہا ہے یہاں کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں، علماء دعائیں کرتے ہیں، اور علماء آتے ہیں تعاون کے لیے، مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، تو الحمدللہ یہاں کی جماعت آگے رہتی ہے اور سب سے زیادہ تعاون کرتی ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ریاکاری سے بچیں، ریاکاری سے بچیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نیکی کا دریا میں ڈال ایسا نہ مصداق بنیں، اپنے نیکی کو احسان کے طور پر جتائیے مت، خاموشی کے ساتھ دیجیے، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ قبول فرمائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونے کی کوشش کیجیے، کسی کے آنکھوں سے آنسو گرنے نہ دیجیے، اپنے حق میں دعا لیجیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی چھپا کر کے صدقہ خیرات کرے گا عرش الہی